کی جو خواتین اور مرد دونوں جو صحافی ہیں وہ کم نظر آ رہی ہیں، اور ہمارے زیادہ جو مطلب احباب ہیں وہ زیادہ تر آپ کے ہم خیال ہیں، جیسے میں نے عرض کیا. تو ان کے ساتھ ان کی باقاعدہ نشستیں ہونی چاہیے جس میں یہ ایک میجرڈ گفتگو کریں بغیر دہرائے ہوئے اپنے آپ کو. میں بالکل اس غصے کو نہ صرف سمجھ سکتا ہوں بلکہ اس سے ایسوسیٹ کرتا ہوں، لیکن ایک آدھ پون گھنٹے کی گفتگو کریں اور پھر آدھ پون گھنٹے ان کے کتنے ہی بنیادی سوالات کیوں نہ ہوں ان کے جوابات دیں. اور میرا خیال ہے کہ ہاں، لیکن آج بیشتر لوگ ایسے ہیں جو آپ سے ہم خیال، آپ کے ہم خیال ہیں. لیکن اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے تو ایک کمنٹ میں دینا چاہوں گی. جی، آپ کی اس ساری بات کو دیکھتے ہوئے بتایا یہ پہلے نہیں کر رہے دو تو پھر ختم کرنی نہیں ختم نہیں ہے وہ ابھی اس کے بعد آپ سوال جواب نہیں آپ بالکل میں ختم کرنے ہی والا ہوں. وہ آخری بات تو میں نے اس سے سمجھا مجھے پتا ہے آپ بہت نہیں وہ آپ نے لیکن بڑی اس سے ساری باتیں ہو گئی ہیں. دو تین باتیں میں کرتا ہوں. دیکھیے بنیادی اور بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں چونکہ یہ تو طے ہو گیا کہ یہ کتاب جو ہے، یہ جو کالمز کا اور مضامین کا مجموعہ ہے، یہ قدامت پرستی اور تنگ نظری کے خلاف اعلان جہاد ہے. یہ تو طے ہو گیا. تو اب اس پہ مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو انٹرسیکشنل فیمنزم ہو یا جو دیگر، چونکہ جہاں علم ہوتا ہے، تحقیق ہوتی ہے، ادارے ہوتے ہیں مغربی سماجوں میں، تو وہیں تحقیق ہوگی نا. مطلب آپ جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی خیال مغرب سے آپ نے درآمد کیا ہے تو آپ خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں، تو درآمد ہی کریں گے نا آپ کیٹیگریز آف انالیسس. تو اس کو مغربی ایجنڈا کہہ دینا میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی کی بات ہے. لیکن اسی لیے میں آپ کو یہ سجاد بھائی یہاں بیٹھے ہوئے 1899 میں غالباً فیملی اسٹیٹ اینڈ دا اوریجنز آف پرائیویٹ پراپرٹی 1899 میں لکھی تھی ہاں غالباً 1899 جس میں وہ چھپی ہے. تو اور پہلے چلیے اور اچھی بات ہے. تو خاندان، ریاست اور ذاتی ملکیت کا آغاز، اس کا جو دیباچہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلا کلاس سبجوگیشن جو طبقاتی جبر ہے وہ عورت کا ہے مرد کے ہاتھوں. یہ انگلز نے 19ویں صدی میں یہ بات لکھی ہے اور اس نے اس کو ایک طبقاتی سوال کے طور پر اجاگر کیا. ڈاکٹر ناصر محمود نے ایک بات کہی کہ انہیں کچھ آگے نکلنا چاہیے. اب یہ جیسے 30 برس کا جو ایک ان کا یا 25 برس کا جو انہوں نے جمع کیا، تو بیل بہت تیزی سے پھیلتی ہے لیکن جو درخت ہے وہ ذرا دیر میں اس کا تنا مضبوط ہوتا ہے، اور لیکن اس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں. تو ان کی تحریر سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس طرح جو کاٹ ہے ان کی گفتگو جو انہوں نے کی ہے اس سے کہیں زیادہ کاٹ ان کی تحریر میں ہے، اور وہ ادبی چاشنی بھی ساتھ لیے ہوئے. گفتگو میں تو ایک تقریر ہوتی ہے نا، خطاب ایک اور چیز ہے. تو تحریر آپ اس کتاب میں دیکھیں گے کہ انہوں نے ان سوالات کو آگے بڑھایا ہے جو نسائیت کے سوالات اور نسائیت کے مسائل سے متعلق سوالات ہیں. مگر دو ایک باتیں میں ان سے گزارش ہی کروں گا ناظر کی بات کے سلسلے میں کہ دیکھیے خواتین کی آزادی کی یا ان کی برابری کی یا ان کے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایمانسپیشن کی کوئی تحریک ہمارے معاشرے میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ پاکستان میں چلنے والی دیگر حقوق کی تحریکوں، محنت کشوں کی تحریکوں اور جمہوری آزادیوں کی تحریکوں سے جڑی ہوئی نہیں. یہ ایک بنیادی بات. یہ امریکہ نہیں ہے. امریکہ میں بھی خیر کوئی بنیادی مسئلے حل نہیں ہوئے. کسی اور کی مثال لے لیں گے. سویڈن نہیں ہے جہاں صرف برتھ رائٹ کا مسئلہ محض برتھ رائٹ کے مسئلے کے طور پر حل کیا جا سکتا. یہاں بنیادی جمہوری آزادیوں، قومی حقوق، محنت کشوں کے مسائل سے یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پر اب ڈاکٹر صاحبہ اس طرف دیکھیں، چونکہ انہوں نے خود ابھی اعلان کر دیا ہے اتنے بالغ گواہان کے سامنے کہ وہ انٹرسیکشنل فیمنسٹ ہیں. تو اگر یہ انٹرسیکشنل فیمنزم کا سفر شروع ہوا ہے تو پاکستان کی جو مزدور اور محنت کش عورت ہے اس کے سوالات کو اجاگر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے سوالات، اس کا جو معاشی سوال ہے وہ متوسط طبقے اور اعلیٰ طبقے کے معاشی سوال سے مختلف ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، ہر طبقے کی عورت کو طبقے کے طور پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، مگر یہ جو آئیڈینٹی پالیٹکس ہے، شناخت کی سیاست ہے، یہ طبقاتی سیاست سے علیحدہ کر کے اس میں اس کے محصولات بہت کم ہوں گے.
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں 13 پیسز آف لیجسلیشن ہیں ان دا لاسٹ 10-15 ایئرس پرو ویمن، لیکن ان کی عوام میں کوئی پذیرائی نہیں ہے، عوام میں ان کی ریسیپشن نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ان کی تحریر کا آخری بات ہے واقعی کہ جہاں تک ان کی تحریر کا سوال ہے، دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ اردو میں، یہ میں بہت یعنی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اردو میں فیمنزم سے متعلق یا دیگر اور پورا یعنی یہ فلسفہ جہاں سے شروع ہوا ہے، مارکسسٹ فیمنسٹ ہوں یا فیمنسٹ ہوں یا یہ جتنی بھی پوری تحریکیں ہمارے ادب میں، نسائی ادب کی تحریکیں چلتی رہی ہیں، اس کے علاوہ جو ہماری سماجی علوم میں جینڈر سینٹرز آف ایکسلنس سے لے کے یہ سب موجود ہیں چیزیں، مگر ایک گیپ آ گیا ہے، سنجیدہ نثر اردو میں اب موجود نہیں ہے یا کم ہوتی جا رہی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا موجود نہیں ہے، تاریخی طور پر یہ سب چیزیں موجود رہی ہیں۔ تو اس لیے ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کا اردو میں لکھنا پاکستان کے لیے نہایت اہم ہے، اور نہایت ہی اس یعنی تحریر میں وہ جو چاشنی ہے وہ اپنی جگہ بالکل اسی طرح موجود ہے، اور آپ کو مزہ آتا ہے پڑھ کے۔ جو ناظر نے کہا کہ آپ کو یعنی علم میں بھی آپ کے اضافہ ہوتا ہے، مگر ساتھ ساتھ ان کی تحریر میں خاص بات یہ ہے کہ محض تجزیہ نہیں کر دیتی بلکہ عمل پر آمادہ کرتی ہیں، اور عمل پر آمادگی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں فکشن کے ذریعے سے بھی، وہ تو ایک مشورہ ہے، اس پہ سوچا جا سکتا ہے، کیونکہ فکشن کی شیلف لائف طاہرہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس میں آپ کو مثال دوں گا ڈاکٹر شیرشاہ سید کی۔ ڈاکٹر شیرشاہ سید نے خواتین کے مسائل پر لکھنے والے اردو کے باقاعدہ فوکسڈ اردو کے پہلے افسانہ نگار ہیں، جنہوں نے، اور جو کہ گائنیکالوجسٹ اور آبسٹیٹریشن ہیں ڈاکٹر شیرشاہ، اور میرا خیال ہے مرد گائنیکالوجسٹ اور آبسٹیٹریشنز میں پاکستان میں ڈاکٹر سیٹھنا کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ نام ہے وہ ڈاکٹر شیرشاہ سید ہے۔ لیکن ڈاکٹر شیرشاہ سید کے، حالانکہ میرے دوست ہیں اور یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، ڈاکٹر شیرشاہ سید کے قلم میں وہ چاشنی نہیں ہے جو آپ کے قلم میں۔ نہیں، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں شیرشاہ کا بہت قائل ہوں، لیکن آپ کے ہاں جو ایک یعنی چابک دستی ہے اور ایک چستی ہے، وہ شیرشاہ کے ہاں اس طرح، شیرشاہ کے ہاں لگتا ہے یہ آپ کے کالم پڑھ کے لگتا ہے کہ آپ کہانی لکھ رہی ہیں، اور شیرشاہ کی کہانی پڑھ کے کوئی سب نہیں، مجھے غلط نہ سمجھے، ساری کہانیاں، لیکن ان کی کافی کہانیاں ایسی ہیں پڑھ کے لگتا ہے کہ یہ یعنی رپورٹاج ہے یا کالم ہے۔ تو یہ بات آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ذرا سوچیں اس کو۔ میں اگر لب لباب آخری بات جو کہا تو آخری میں ایک ضمنی آخری بات وہ یہ کہ ایک تو خواتین کے مسائل کو دیکھیں، پورے سماجی مسائل کے ساتھ جوڑیں، یہ بنیادی مسئلہ ہے، اس پہ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، لیکن دیگر جو طبقات ہیں جو پسے ہوئے ہیں یا جو حاشیوں پر ہیں ان کے ساتھ جوڑنے کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا نے یہ صلاحیت دی ہے، قلم میں وہ زور ہے، تو قلم میں ایک تھوڑا سا اگر ٹھہراؤ بھی پیدا کریں تو وہ جو یعنی بیان میں، تو وہ جو ایک کالم ہے وہ ایک کہانی میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور اس کی عمر زیادہ ہوگی۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ اس عہد کے لیے بھی زیادہ اچھا، منیر فیاض نے فوراً کہا بہت اچھا، کیونکہ وہ ادب کے آدمی ہیں، اور وہ اس کے اثرات بھی اگلی نسلوں تک بہت آسانی سے منتقل ہوتے ہیں۔ ہم سب، ہمارے لیے بہت وقی ویب زین ہے، لیکن اس کی لائف بہت کم ہے جب تک کہ کوئی محقق آگے جا کے جمع کرے۔ اور کتاب بھی، اگلی کتاب اگر کہانیوں کی آ جائے تو سبحان اللہ فبیہا، اس سے اچھا کیا ہو۔ بہت بہت مبارک آپ کو، مبارکباد، اور یہ جاری رکھیں۔ اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، اور اس پوری جو ہمارے دوست ہیں یہاں پنڈی اسلام آباد کے، ان کی طرف سے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور بہت ممنون۔ Thank you very much.